بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ میں پیپر جو ہے اس کا کچھ یعنی پیپر نہیں شروع کروں گا، پیپر کی الگ سے سلائڈ ہیں، بلکہ کچھ ابتدائی بیک گراؤنڈ معلومات اس کے بارے میں. تو میں نے تقریباً 10 سال سے زیادہ ہو گیا، 12-13 سال تھا، تو میں نے اسلامک اکنامکس کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو میں نے کہا کہ پہلے ایک سروے کر لیتے ہیں کہ اس وقت تک کیا ہوا ہے تاکہ ہم اگلا قدم اٹھا سکیں. تو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے بہت مایوسی ہوئی، کیونکہ اسلامک اکنامکس جس کو کہتے تھے اس میں اور مجھے ویسٹرن اکنامکس میں کوئی خاص فرق نہیں سمجھ میں آیا. ایک مقولہ تھا کہ اسلامک اکنامکس ایکولز کیپٹلزم پلس زکوٰۃ مائنس انٹرسٹ. بس یعنی یہ بات بالکل ہی صحیح نہیں لگتی تھی، کیونکہ بہت سارے فرق ہیں اسلام میں اور اکنامکس میں. یعنی یہ خود غرضی اور یہ چیزوں سے لذت حاصل کرنا اور اسی کو مقصد بنانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صحیح نہیں لگتی تھیں. ایک تو سمپل سی بات یہ ہے کہ جو ویسٹرن اکنامکس ہے وہ خود ہی بہت زیادہ غلط ہے. یعنی اہل مغرب نے خود ہی اس کی بہت ساری تنقید کر رکھی ہے. مارکسسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ پاور ڈس ریگارڈ کرتے ہیں. ہیٹروڈاکس اکانومسٹ ہیں ہر قسم کے، اور انہوں نے ہر قسم کی اس میں غلطیاں اور خرابیاں نکالی ہیں. تو اور میں نے جب وہ ہیٹروڈاکس اکنامکس پڑھی تو اندازہ ہوا کہ یہ اکنامکس جو ہے یہ بہت غلط ہے، اس میں اسلام کا کوئی تعلق نہیں. یعنی کلیئر کٹ جو کمیونسٹ تھے، جو ہیٹروڈاکس اکانومسٹ تھے، ان سب نے اچھی خاصی اکنامک تھیوری کی گت بنائی ہوئی تھی. اور میں نے پڑھا اور مجھے اندازہ ہوا کہ ان کی باتیں صحیح ہیں. یعنی پہلی مرتبہ یہی ہوا کہ ایک بائروک نے کتاب لکھی ہے، myths and paradoxes of economic theory، کچھ اس قسم کا نام ہے اس کا. اس میں اس نے لکھا کہ اکانومسٹ تو یہ کہتے ہیں کہ فری ٹریڈ سے بہت فائدہ ہوتا ہے، مگر اس نے تاریخی اس کا جائزہ لیا اور کہا کہ دیکھو یورپ میں سب سے پہلے انگلستان نے بہت ترقی کی، انڈسٹریلائز ہو گیا، 50 سال پہلے ہو گیا، تب وہاں انہوں نے فری ٹریڈ کی فلسفی ایجاد کی، اور گویا دراصل یہ ایک ہتھیار تھا. اور پھر انہوں نے اس کو یورپ میں پھیلا دیا، یورپ والوں نے اس پہ بیوقوفی پہ عمل کر لیا. تو چنانچہ یورپین اکانومیز جو ہیں بالکل ہی ماند پڑ گئیں اور انگلستان چمک گیا. تو اس کے بعد ایک جرمن فلاسفر آیا، اکانومسٹ لسٹ، اس نے کہا کہ یہ فری ٹریڈ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ برابر کے ہم وزن ہم پلہ ممالک کے درمیان ہونا چاہیے، اور جب تک ہم لوگ پیچھے ہیں تو تب تک ہمیں کیچ اپ کرنے کے لیے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. انفینٹ انڈسٹری آرگیومنٹ اسی کا ایجاد کرتا ہے. اس نے پھر ان لوگ نے ٹیرفس ڈالے، اس کی دیکھا دیکھی اور لوگوں نے بھی ٹیرفس ڈالے. اس طرح سے یورپ کے اندر پھر انڈسٹریلائزیشن شروع ہوا جب انہوں نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا. اور اسی طرح سے ایک ملک تھا پورچوگل جو کمزور تھا، تو وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکا، تو ان کے ہاں جو ہے وہ کبھی ان کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کبھی ڈیولپ نہیں ہوئی، کیونکہ وہ کمپٹیشن میں کبھی آ ہی نہیں سکے. اسی طرح سے جب امریکہ کی ترقی ہوئی تو انہوں نے بھی پروٹیکشن اختیار کیا. تو یہ ساری تاریخ اس نے لکھی تھی اور اس کو ڈاکیومنٹ کیا تھا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ کہاں تو ہم لوگ تھیوری میں یہ پڑھ رہے تھے کہ فری ٹریڈ جو ہے بہت بہترین چیز ہے اور پروٹیکشن سے بہت نقصان ہوتا ہے، مگر یہاں تاریخ اس کا الٹا دکھاتی ہے. تو میں نے اپنے جو پروفیسرز تھے ان کو پوچھا کہ بھئی لوگ تو میں نے یہ پڑھا ہے اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
تو ان کے جواب سے میں اور بھی حیران ہوا. انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری تو تھیوری ٹرو ہے، اس کا تو فیکٹس کی کوئی اس سے ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ تو ٹروتھ ہے. اب اگر کسی جگہ یہ ایسا نظر آتا ہے کہ آپ کے پروٹیکشن سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے، تو اگر آپ فری ٹریڈ کرتے تو اس سے بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے. یعنی کہ سیلف فلفلنگ تھیوری ہے. یہ تھیوری کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی ہے، تھیوریٹیکلی یہ ٹرو ہے. تو اب جو ہے وہ آپ کہیں کہ یعنی ایک جگہ آپ کہیں کہ فری ٹریڈ سے نقصان ہو رہا ہے، تو آپ پروٹیکشن کریں گے تو اس سے بھی زیادہ نقصان ہو جائے گا. تو یہ تو اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، اس کا کوئی جواب ہی نہیں. تو اس کے ان کے اس جواب سے مجھے یہ پتہ چلا کہ اکانومسٹ کو تاریخ تو آتی ہی نہیں ہے اور نہ ان کی اس کی پرواہ ہے. اور مجھے لگا کہ اور پھر بعد میں مجھے یہ پتہ چلا کہ دراصل 1890s میں ایک بیٹل آف میتھڈالوجیز بھی تھی، کہ جرمن ہسٹوریکل اسکول تھا جو کہ اسی طرح سے اکنامکس کرتے تھے، جو کہ ہمیں سینسیبل لگتا ہے کہ ہسٹری کو دیکھتے تھے. اور پھر ایک اور میتھڈالوجی ہے، نہیں اکنامکس تو لاز کی اسٹڈی ہے، تو جنرل لاز ہونی چاہیے. وہ ایک چیز اور دوسری چیز، یہ تو کوئی سائنس نہیں بنتا. تو پہلے یہ ہوا، بعد میں یہ ہوا. ہمیں تو ایک سائنس چاہیے، جس طرح سے فزکس کی لا ہے اسی طرح سے ہمیں اکنامکس کی لا چاہیے. اب یہ اسکول غالب آ گیا، تو اب انہوں نے میتھمیٹکس اور لاز اور ایکویژنز وغیرہ سے اکنامکس چلانی شروع کر دی. اور یہ کسی نے نہیں سوچا، اور یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے کہ کیوں کہ ایسی کوئی لا ہو اکنامکس کی جو چین میں بھی چلے، روس میں بھی چلے، جاپان میں بھی چلے، 19ویں صدی میں بھی چلے، 18ویں صدی میں بھی چلے، 20ویں صدی میں چلے، 21ویں، اور یہی لا کا مکتب ہے. تو ایسی کوئی لا ہو ہی نہیں سکتی. ہمارے یعنی پاکستان کی اکانومی کے بارے میں وہ کون سی لا ہے جو امریکن اکانومی کے بارے میں سیم لا چلے گی؟ نہیں چلتی. انہوں نے اسی طرح سے چلانے کی. اب انٹرنیشنل ٹریڈ کی آپ کتاب پڑھ جائیں تو اس میں یہی ہے، جنرل تھیوری ہے. اس تھیوری کو یعنی چاہے پاکستان اور انڈیا کا ٹریڈ ہو، چاہے برازیل اور چائنا کا ٹریڈ ہو، چاہے امریکہ اور میکسیکو کا ٹریڈ ہو، چاہے نائجیریا اور یورپین یونین کا، سب جگہ ایک ہی طرح سے چلے گی. وہ تھیوری وہی ہے جو اس طرح سے ہو سکے، کیونکہ ان کے یہاں سائنس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایسی تھیوری جو ہر جگہ چلے، ہر وقت چلے، سارے زمانوں میں چلے. تو ایسی کوئی تھیوری ہے نہیں. تو یہ بنیادی ایک ڈیفیکٹ ہے، اور یہ بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے. تو اب ہمارا یہ کہنا کہ اسلام بھی یہی تھیوری ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. یعنی اب ہم مان لیتے کہ اسلامک تھیوری بھی وہی تھیوری ہے اگر وہ تھیوری سچ ہوتی، مگر جب وہ تھیوری غلط ہے تب ہم بھی اسلام، چاہے وہ غلط کہیں چاہے صحیح کریں، اسلام وہی کہتا ہے جو وہ کہتے ہیں. یہ تو بہت ہی یعنی بے وقوفی کی بات ہوئی. تو پھر میں نے جب اسلامک اکنامکس سروے لکھا تو میں نے کہا کہ اچھا زیادہ تر لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں، کچھ اکا دکا لوگ ہیں جو اصلی اسلام کی ٹیچنگز بھی بتلا رہے ہیں. تو وہ میں نے اس کے اوپر فوکس کیا، اور اسلامک سروے میں نے صحیح اسلامی پوائنٹ آف ویو کیا ہے، ویسٹ والے کیا کہتے ہیں، اور میں نے اس میں یعنی جو تھیم رکھی وہ یہی رکھی کہ ان دونوں میں جو آپس میں کانٹرڈکشنز ہے اس کو اجاگر کیا جائے. کیونکہ زیادہ تر لٹریچر اسلامک اکنامکس کا اس کی اپوزٹ کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے وہ جو بھی ڈفرینس ہے اس کو چھپا دیا جائے یا ختم کر دیا جائے. تو ان کا جو سارے جو اسٹینڈرڈ اکنامکس اسلامک اکنامکس ہے وہ یہی کوشش کرتی ہے کہ اسلام میں اور اکنامکس میں جو فرق ہے اس کو مٹا دیا جائے. جیسے یہ ریلیٹیو اسکیئرسٹی والی بات ہے کہ تھوڑا سا ہم یعنی ان دونوں میں آپس میں افہام تفہیم ہو جائے کہ اسلام بھی صحیح ہو جائے اور اکنامکس بھی صحیح ہو جائے. تو میں نے اس میں اس کی کوشش کی کہ دونوں کا فرق واضح ہو جائے. تو یہ جو موجودہ پیپر ہے اسلامز گفٹ، یہ اس سفر کا ایک طرح سے ایک یعنی فائنل اس کا وہ ہے نتیجہ ہے جو 10 سال پہلے شروع ہوا تھا، کہ اس میں یعنی یہ بتلایا ہے کہ کیسے
اسلام تو ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ اپنی جان اور مال بیچ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کو خریدنا ہے، اور یہ رضا جو ہے یہ ساری دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے. تو یہ اپروچ، اس کا اور مغربی اپروچ کا تو کوئی آپس میں جوڑ ہی نہیں ہے. تو اب یعنی اور یہ بات جو ہے یہ واضح ہے، یعنی کہ اسلام ہمیں یہی سکھلاتا ہے. مگر آپ کنونشنل اسلامک اکنامکس کو چاٹ جائیں، وہ کتاب جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے اس میں یہ کہ بھئی ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہے، یہ کہیں پہ نہیں لکھا ہوگا، کیونکہ یہ ٹکراتا ہے. یا یہ اس میں آ جائے گا کہ آپ کے انٹروڈکشن میں اور گپ شپ میں آ جائے گا، مگر جب آپ انالیسس میں جائیں گے تو آپ وہی ویسٹ کے ٹولز میں ہوں گے. اور یہ اکثر ہوتا ہے کہ یعنی ہم شروع میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہاں اسلام میں یہ ہے، اسلام میں وہ ہے، مگر جب اکنامکس میں آتے ہیں تو پھر وہ ساری باتیں جو ہیں وہ باتیں ہی رہتی ہیں، اور جو انالیسس ہو رہی ہے وہ اس میں ساری ویسٹرن تھیوریز چل رہی ہیں. تو اگر ہمارا موقف اور مقصد ڈفرینٹ ہے تو ہماری انالیسس کو بھی ڈفرینٹ ہونا پڑے گا. مگر اس کے لیے ہمیں پھر مغرب کے سے انکار کرنا ہوگا، ان کی تنقید کرنی ہوگی، اس کو کہنا ہوگا کہ یہ غلط ہے. تو اس کے کہنے کی ہمت نہیں، اور حالانکہ ان کے اپنے لوگوں نے بہت سارے کہہ لیا. تو نیکسٹ سلائڈ. تو اس پیپر سے پہلے کچھ بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہے جو میں نے 6 نکات میں بیان کیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اصل پیپر ہم نے ڈسکس کیا ہے. ہاں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سوشل سائنس از دا اسٹڈی آف ہیومن ایکسپیرئنس. یہ یونیورسل لا ہو ہی نہیں سکتا. تو ماڈرن سوشل سائنس ویسٹ میں ڈیولپ ہوا، تو آبویسلی اٹ از بیسڈ آن ویسٹرن ہسٹوریکل ایکسپیرئنس. اگر ہم کو اسلام کا سوشل سائنس کرنا ہے تو اسلامک ایکسپیرئنس دیکھنا ہوگا. تو یہ میں نے ایک پیپر لکھا ہے آن امپروونگ سوشل سائنس ایجوکیشن ان پاکستان، اور اس میں نے یہی کہا کہ ہم سوشل سائنس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. اس زمانے میں چل رہی تھی اسکیم کہ ہم لوگ پھر لوگوں کو بھیج دیں باہر، وہ پی ایچ ڈی کر کے آ جائیں، تو پھر وہ سوشل سائنس ہمارے یہاں امپروو ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ وہ جو سیکھ کے آئیں گے پی ایچ ڈی، تو وہ تو ویسٹرن سوشل سائنس سیکھ کے آئیں گے. تو ہمارے یہاں سوشل سائنس کسی کو بنانا ہے تو اپنے معاشرت کو دیکھنا ہوگا، ہماری سوسائٹی کو دیکھنا ہوگا، اس میں کیا ہو رہا ہے، اسی کے بارے میں کچھ اسٹڈی کرنا ہوگا. ہم مغرب کی سوسائٹی کو دیکھ کے آئیں اور پھر وہ لیسن لا کے یہاں لگائیں، یہ تو بڑی بیوقوفی کی بات ہوگی. اسی طرح سے یعنی لوگ یہاں آتے ہیں مارکسسٹ، کہتے ہیں کہ لیبرر اور کیپٹلسٹ کی لڑائی ہے، اصل میں معاشرہ یہی ہے. تو وہ یہاں کے لیبرر کو دیکھتے ہیں، یہاں کے کیپٹلسٹ. تو یہاں کی لڑائی جو ہے وہ اس لائن پہ ہے ہی نہیں. یہاں جو کلاس ڈیوائڈ ہے وہ انگلش سپیکنگ ہے اور اردو سپیکنگ ہے. جو ایلیٹ اپر کلاس ہے، جو ملٹری ہے، جو بیوروکریٹس ہیں، یہ ہمارا رولنگ طبقہ ہے. اور جو انگلش سپیکنگ ہے، جو بیکن ہاؤس والے ہیں، یہ ہمارا رولنگ طبقہ ہے. یہ لوگ کیپٹلسٹ نہیں ہیں. جو ہمارے رولرز ہیں، وہ جو رولنگ کلاس ہے اس میں کچھ انڈسٹریلسٹ بھی ہیں مگر وہ تھوڑے سے ہیں، اور بھی قسم کے لوگ ہیں. تو ہمارے یہاں کا سٹرکچر وہ اس پہ ہم وہ مارکسسٹ تھیوری چاہے لاگو نہیں کر سکتے. ہاں، مارکسسٹ ایک میتھڈ آف انالیسس ہے کہ پاورز کو دیکھو، کلاسز کو دیکھو، تو یہ صحیح ہے. ہم ایک قدم پیچھے ہٹ کے پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کون سی کلاسز ہیں، ان کے پاس کس کس طرح کی طاقت ہے اور وہ کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں. تو یہ مارکسسٹ میتھڈ آف انالیسس ہم لگا سکتے ہیں، مگر مارکسسٹ انالیسس ہم نہیں لگا سکتے. تو یہ انفارچونیٹلی لوگ کر رہے ہیں غلط. تو یہ بات ہے کہ نیکسٹ سلائڈ پہ آ جاؤ 2 کہ سوشل سائنسز جو یہ ویسٹ میں ہیں وہ اپنے آپ کو یونیورسل یعنی سائنس بتلاتے ہیں. سائنس کا مطلب ہی یہی کہ یونیورسل اپلیکیشن ہے. اکنامکس خاص طور پہ یہی کہتی ہے. مگر یہ تو بہت عجیب بات ہے کہ آپ اسٹڈی تو کریں اپنی سوسائٹی کو، مگر لاز آپ کی ویلڈ ہوں ہر سوسائٹی پہ. تو مگر
بات جو یہاں پہ کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا یہ دعویٰ ہے اور ہم چونکہ مرعوب ہیں اس لیے ہم نے اس دعوے کو قبول کر لیا، اور چنانچہ ہم نے بھی یہی سمجھا. اگر ہم نے یہ سمجھا تو پھر یہی بات پیدا ہوتی ہے کہ ہم کہیں گے کہ اسلامک اکنامکس از دا سیم ایز ویسٹرن اکنامکس. کہ بھائی اگر کوئی کہے کہ بھائی لا آف گریوٹی ہے، ہم کہیں ہاں یہ تو انگلستان میں تو صحیح ہے مگر پاکستان میں صحیح نہیں ہے، تو یہ تو بے وقوفی کی بات ہوگی. لا آف گریوٹی تو ہر جگہ چلتی ہے. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لا آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ بھی ویسے ہی لا ہے، تو پھر ہم کہیں گے، کوئی اگر کہے گا کہ بھئی اس کو ہمیں اسلامک طرح سے دیکھنا چاہیے، تو ہم ہنسیں گے کہ بھلا بتلاؤ 2+2=4، یہ اسلامک اس کا ورژن کہاں سے تم نکالو گے؟ تو یہ تو یونیورسل لا ہے. مگر بات یہی ہے کہ ان کا دعویٰ یہی ہے کہ یہ یونیورسل ہے. مگر کیا تو یہ کروشل بات ہوتی کہ یہ یونیورسل ہے یا یہ ایک سوسائٹی کی پرٹیکولر سوسائٹی کی اسٹڈی ہے، اس پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ ماڈرن اکنامکس ہے تو یورپین ہسٹری کی پروڈکٹ، مگر ان لوگوں نے دعویٰ یہ کیا ہوا ہے کہ یہ یونیورسل ہے. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیوں یہ غلط دعویٰ کرتے ہیں. ہاں 3 پہ آ جاؤ. تو یہ ایک مسٹری ہے، یعنی ہے تو یہ لوگ عقل مند یورپ والے، تو اتنا یعنی، اور یہ بات بدیہی طور پہ غلط ہے کہ اکنامکس تھیوری جو ہے وہ یونیورسلی ویلڈ ہے. یہ بات بالکل صاف ہے کہ ایسا نہیں ہے. اور یہ بات بھی بالکل صاف ہے کہ اکنامکس کی لاز انہوں نے بنائی ہیں اپنی اکانومی کے اعتبار سے، اپنی اکانومی کے دیکھ کے. اور یہ بات بھی بدیہی ہے کہ وہ اکنامک لا رشین سوسائٹی پہ جو کمیونسٹ ہے اس میں نہیں چلے گی، چائنیز اکانومی پہ نہیں چلے گی، کیونکہ چائنا میں گورنمنٹ سیکٹر بہت بڑا ہے، 60% ہے، اور وہ پروفٹ نہیں ہے. پاکستان کی سوسائٹی میں بھی نہیں چلے گی، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں بہت ساری، یعنی ایکچولی جو کہہ سکتے ہیں کہ انفارمل اکانومی ہماری 50% ہے. تو جو انفارمل اکانومی ہے اس میں وہ مارکیٹ اکانومی کی وہ والی لاز نہیں چلتی ہیں جو. تو ہم کیوں تو ایک تو بات یہ ہے کہ وہ لوگ کیوں یہ غلط دعویٰ کرتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ. یہ ایک مسٹری کہانی ہے کہ ذی عقل، ذی ہوش، ذی شعور لوگ ہیں، اور یہ بات بالکل بدیہی ہے، کوئی مشکل اور پیچیدہ مسٹیک نہیں ہے کہ اکنامکس جو ہے وہ صرف ان کی سوسائٹی پہ اپلائی کرتی ہے، اور وہ بھی موجودہ سوسائٹی پہ. ان کی بھی پرانی سوسائٹی اس لا سے نہیں چلتی تھی، اور اس پہ بہت ساری کتابیں بھی ہیں. تو اب اس میں ایک سٹڈی کی ضرورت ہے کہ اہل یورپ نے کہ سوچنے کے طریقے ان کے ہاں کی، یعنی یہی وہ آرکیالوجی آف نالج جو ہم نے کہا، یہ ان کے آئیڈیا کیسے پیدا ہوئے ان کے ذہن میں. یہ ایک شاخ ہے جو ہمیں سٹڈی کرنی ہے کہ یورپ والوں نے یہاں تک کیسے پہنچے کہ وہ اتنی بے وقوفی کی بات کو انہوں نے تسلیم کیا ہوا، ساری دنیا میں پڑھا بھی رہے ہیں اور سیکھ بھی رہے ہیں اور اس کو مانتے بھی ہیں. یہ نہیں ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور دوسرے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہو سکتا تھا، مگر میں چونکہ وہاں پڑھ کے آیا ہوں تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئے کہ لوگ اس کو سنسیئرلی بلیو کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، حالانکہ یہ بدیہی طور پہ غلط بات ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک عقل مند آدمی، ایک یعنی جیسے ہے کہ سورج چمک رہا اور وہ کہہ کہ نہیں اس وقت آدھی رات ہے اور اس کو یقین رکھے. تو لوگوں کے خیالات کیوں ہوتے ہیں وہ جو کہ وہ ہوتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت کے خلاف ہوتے ہیں. یہ سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ مسٹری 5 کہ اسلامک اکانومسٹس کیوں ایسے دھوکے میں آ گئے کہ ایسی چیزیں جو بداہتاً اور صراحتاً اسلام کے خلاف ہیں، جیسے کہ نفس پرستی کی دعوت ہے، جیسے کہ یہ حکم و اکنامکس ہے، جیسے کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہر انسان گریڈی ہوتا ہے، تو ہم اس کو کیسے مان سکتے ہیں بھلا؟ یعنی ہم کہیں کہ یہ غلط ہے.
یعنی ایسا نہیں ہے. اور یہ ہم نے کہا جب ہمارا فرسٹ جنریشن اسلامک اکانومسٹ کا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری تھیوری غلط ہے اور بیکار ہے. مگر تو پھر یہ دوسرے جنریشن کے اندر یہ کیسے خیال پیدا ہو گیا؟ اب اس میں جو ایک نیچرل تھاٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سچ تھا تو انہوں نے حقیقت کو مان لیا، حقیقت پرستی کا تقاضا ہے. مگر ایسا نہیں ہے کہ ان کی جو بات ہے وہ بھی باطل ہے تو اس کو ہم نے کیوں مان لیا. تو اب اس میں پھر ہمیں سائیکالوجی دیکھنی ہوگی کہ اپنا ہمارے اندر یہ احساس کمتری کیسے آیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ ایک مسٹری ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ اس پیپر میں ان ساری چیزوں سے کچھ نہ کچھ بحث ہے مگر پوری نہیں. تو بات یہ ہے کہ اکنامکس ایک تھیوری ہے اور وہ تھیوری کے بہت سارے دعوے ہیں کہ یہ تھیوری آبجیکٹو ہے، یونیورسل ہے، اس تھیوری میں فلاح کی راہ ہے. تو اب ہم اس کو ڈسپیوٹ کرنا چاہتے ہیں. اس پیپر میں ہم یہ کہنا تھا کہ سارے دعوے ان کے غلط ہیں، تھیوری بھی غلط ہے، تھیوری کے دعوے بھی غلط ہیں. تو اس کو جب ہم اس کو یعنی یہ بلڈنگ جو ہے یہ انہوں نے کھڑی کری کہ اکنامکس تو اسی کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز، یہ یونیورسل لا ہے، یہ جس طرح سے فزکس ہے، جس کو اکنامکس پہ چلنا ہے اس کو اسی راستے پہ چلنا ہوگا. تو اب ہم اپنی اسلامک اکنامکس بنانا چاہ رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں اس بلڈنگ کو توڑنا پڑے گا، کیونکہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں کہ اچھا اس کو نظر انداز کر دیں. یہ لوگ جو کہتے ہیں وہ کہیں ہم اپنی اسلامک اکنامکس الگ سے بناتے ہیں، کیونکہ ان لوگ کا ڈومیننس ہے. اگر یہ لوگ ڈومیننٹ نہیں ہوتے، کوئی چھوٹا موٹا فرقہ ہوتا جو کوئی اپنی آنگی بانگی باتیں کر رہا ہوتا تو ہم کہتے کہ ٹھیک ہے یہ باتیں غلط ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے اور ہم اپنی اسلامک اکنامکس لے کے آتے ہیں. مگر ایسا نہیں ہے، میدان میں تو یہی ہیں. اب ہمیں پہلے ان کے دعوے کو ریجیکٹ کرنا ہوگا اور توڑنا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، ان کی تھیوری بھی غلط ہے، ان کا دعویٰ بھی غلط ہے. پھر ہم اپنی اسلامک اکنامکس کی بلڈنگ بنا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ایک کاؤنٹر نیریٹو کی ضرورت ہے. ان کی ایک نیریٹو، ان کا ایک بیانیہ ہے کہ ایسا ہے اور ایسا ہے. تو ہم لوگوں کو اس کے خلاف اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک شور ہے کہ شمع ہے یوں، انجمن ہے یوں. کس شمع کی یہ بات ہے، کس انجمن کی بات؟ ہم نے زبان گل سے یعنی قرآن سے، ہم سے زیادہ کس کا بیان ہوگا معتبر؟ ہم نے زبان گل سے سنی ہے چمن کی بات. تو ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے بتلایا، ہم اس پہ ٹرسٹ کریں گے. وہ کس پھول کی، کس چمن کی بات کر رہے ہیں، اس کا تو ہمارے سے کوئی تعلق نہیں، جو اللہ نے بتلایا جو رسول سے. تو ہماری بات زیادہ معتبر ہے، ان کی بات غلط ہے. تو ہمیں اپنا بیانیہ جو کہ ان کے بیانی کے خلاف ہے پیش کرنا ہوگا، تب جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اسلامک اکنامکس ہے. اس وقت تک جو بھی آپ ٹیکسٹ بک اٹھا لیں، وہ والی اٹھا لیں، کوئی یہ بات نہیں کہتا، کیونکہ وہ اسی میدان پہ، اسی بلڈنگ پہ کام. تو اس میں تھوڑی بہت ٹھوک ٹھاک کر لیتے ہیں، کہیں سے کوئی کھڑکی توڑ دی اس کی جگہ اپنا، تو تھوڑا بہت عدل بدل ادھر ادھر سے کاٹ چھاٹ کر سکتے ہیں. مگر اصل کی یہ پوری بلڈنگ ہی کو گرا دیا جائے، کہا کہ جائے یہ ساری کی ساری غلط ہے اور اس کی جگہ پہ ہمیں ایک نئی بنیادوں پہ نیا علم قائم کرنا ہے، اس کا کسی کو وہ نہیں ہے ادراک. تو یہ ہے پریلیمنری اس پہ. اچھا، تو جو آخری بات ہے اس کی کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو مسلمانوں کی آنکھوں میں جو مغربی معاشرتی علوم ہیں، خاص طور پہ جو معاشیات کا ہے، وہ ان کی آنکھوں کو چکا چوند کر چکا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بس یہی ہے اسلام کی جو کچھ ہے، وہ ہم اس میں تھوڑی بہت چپی لگا سکتے ہیں، مگر جو اصل ہے وہ تو یہی ہے. اس میں اتنی میتھمیٹکس انہوں نے ماری ہے کہ وہ سب بالکل ہی مرعوب ہو کے رہ گئے ہیں. تو
اب ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ماڈرن اکنامکس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انکار اور آخرت کی انکار کے بعد شروع ہوتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ایک جنت بنائی جائے جس میں انسان جتنی کچھ لذت ہے وہ دنیا ہی میں حاصل کرے اور جتنا پیسہ ہے وہ دنیا میں جمع کرے. تو یہ آبویسلی اسلام سے ٹکراتی ہے. تو ہم کو یہاں اسی بنیاد سے چلنا ہوگا کہ بھئی اسلام جو کہتا ہے اور اکنامکس جو کہتی ہے، ان دونوں میں آپس میں کوئی جوڑ نہیں. تو ہم جب تک یعنی کھڑے ہو کے یعنی میدان میں نہیں اتریں گے، انکار نہیں کریں گے اس سے لا الہ، تب تک ہم الا اللہ نہیں کر سکتے ہیں. اب یہ لوگ جو ماڈرن اسلامک اکنامکس کی کوشش ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ نہیں کرنا ہے ہمیں، اس کو بھی مان لو اور اپنی بات بھی مان لو. تو باقی اللہ بھی ہیں اور ہمارا اللہ بھی ہے، دونوں ہم لوگ ایک جگہ پہ. تو چنانچہ اکانومسٹ کہتے ہیں کہ اسلامک اکنامکس ایک شاخ ہے اکنامکس کی. ہمیں ایک کمرہ مل جائے امریکن اکنامک سوسائٹی کی میٹنگ میں تو واہ واہ، پھر ہمارا کام بن گیا. تو یہ وہ ایک ان کے ساتھ مفاہمت کرنا چاہ رہے ہیں.